ناظرین یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور آج مینار پاکستان پہ افطار کے بعد، بلکہ شاید افطار کے بعد نہیں، تراویح کے بعد پی ٹی آئی نے ایک جلسہ رکھا ہے جو صبح سحری تک جاری رہے گا۔ اب جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں، جلسے میں کتنے لوگ نہیں آتے ہیں، عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ چونکہ ان کا چھٹا جلسہ ہے تو وہ ایک ریفرنڈم کی شکل اختیار کر لے کہ لیٹس سی کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس ریفرنڈم کو روکنے کے لیے یا عوام کی وہاں پر آمد کو روکنے کے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت سے واگا بارڈر کے ذریعے تو پاکستان آپ آ سکتے ہیں، لیکن آپ فیصل آباد سے لاہور نہیں جا سکتے۔ اس کا صورتحال یہ ہے۔ اچھا، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نے اب باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے خلاف، یعنی جو 30 اپریل کے بدلے 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور بھی دیگر لوگوں نے دائر کیا ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی دائر کیا، اور ایک دو تین اور بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، معاملہ کیا ہے اور یہ ہوا کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جی وہ جو ہم بڑا مشہور سا ایک کہاں عمران کا ڈر تھا تو کہاں عمران تو ہوگا۔ اب ساری کی ساری جو قوتیں ہیں وہ صرف ایک چیز کے پیچھے سرو ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے، اور عمران صاحب کا راستہ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، عمران خان صاحب ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور بائی دا وے مبارک کو آج حسان جو ہیں حسان نیازی، ان کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اظہر ماشوانی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ میں تو اظہر ماشوانی کو پرسنلی نہیں جانتی، نہ ان سے کبھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، نہ کبھی کسی بھی دور دور تک کوئی رابطہ ہوا، لیکن میں حیران ہوں کہ ہم کس مقام پر رہ رہے ہیں، ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں، ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جب کسی کا دل چاہے گا کسی کو بھی اٹھا لیں گے، اور کوئی جواب دینے کے پابند بھی نہیں ہے کہ کیوں اٹھایا تھا، کب اٹھایا تھا، کس جرم میں اٹھایا تھا، کہاں رکھا ہوا ہے، کیا اس کا جرم ہے، کہاں کیا اس کو سزا ملنی ہے، کچھ نہیں پتا۔ بس ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں، رہ رہے ہیں، اور اسی ملک میں ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کے اتحادیوں کی ایک بیٹھک ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں چیف آف آرمی سٹاف نے بھی شرکت کی تھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی تھی۔ میں تو یہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ ہمیں کم از کم بتایا جائے کہ جو سیاسی جماعتوں کے اتحاد، حکومتی اتحاد سیاسی جماعتوں کا، اس کے سربراہان کا ایک اجلاس، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف کس کیپیسٹی میں گئے تھے، اور کیوں گئے تھے، اور کس ایجنڈے پہ گئے تھے، اور کیا کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات زیر بحث آ رہے تھے یا کیا ہو رہا تھا۔ لیکن اگر یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اداروں کی یہ ریڈنگ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہو چکا ہے، تو پھر اگر عمران خان کے خاتمے کی یا پی ٹی آئی کے خاتمے کی تدبیریں کرنے کے لیے کوئی اجلاس بلایا ہو تو وہ نیشنل سیکیورٹی کا ہی ہو جاتا ہے، تو کم از کم ہمیں یہی ایٹ لیسٹ ہمیں بتا دیا جائے، اور ہمیں یہی ایک دلیل دے دی جائے کہ دیٹ واز دا ریزن کہ اس اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس تھا، اس میں چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی ایس ہے اس لیے گئے تھے۔ لیکن بہرحال چلیں، ہم اس وقت میں تو انتظار میں ہوں کہ کوئی کلیریفیکیشن، کوئی وضاحت آئی ایس پی آر اس پہ دے دے، لیکن تاحال تو ابھی یہ ہوا نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، میں آپ کو بڑا وثوق سے ایک بات بتا رہی ہوں، اور ایک نہیں 3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اور اب میں ظاہر سی بات ہے نہیں بتا سکتی نا، اگر میں یہ بتانے لگ جاؤں کہ کن سے بات ہوئی ہے تو اگلی دفعہ تو وہ مجھے بتائیں گے بھی نہیں۔ ایک سے ملاقات ہوئی ہے، 2 سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی اور کے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، میری کال نہ کوئی ریکارڈ کرنے لگ جائے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بندوبست کر لیا گیا ہے کہ اگلے 5 مہینے ہم نے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے، اور 5 مہینے ہم نے عمران خان کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے۔ اور جب یہ منی فاروق آ کے ٹیلی ویژن پہ اور نیشنل میڈیا پہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے عمران خان اب اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو پھر ہمیں زیادہ حیرت نہیں ہوتی یہ بات سوچ کر کہ اس اجلاس میں جو کہ سیاسی جماعتوں کا اجلاس تھا، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آف آرمی سٹاف کیا کرنے گئے تھے۔ پھر یہاں پہ بس نہیں ہوتی، پھر آگے بھی منی فاروق کہتے ہیں، میں منی فاروق کو دوش نہیں دے رہی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک انفارمیشن ہے، وہ آگے پاس آن کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن وہ پاس آن کر رہے ہیں، اور وہ انفارمیشن جس سے متعلق ہے وہ اس کی تردید نہیں کر رہا، تو میں حیران ہوں کہ تردید کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ طے تو کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے 5 مہینے میں اتنا ٹف ٹائم دینا ہے، اور جب میں بات کر رہی تھی منیب فاروق صاحب کی، تو منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی اپوائنٹمنٹ کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے، تو اب انہوں نے ان کو اس چیز کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ منیب فاروق صاحب کا ذاتی بیان تھا، ان کا یہ ایک انالیسس ہے، یا ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے، تو کم از کم آئی ایس پی آر اتنا تو کرے ایٹ لیسٹ۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ جب آئی ایس پی آر کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں
اس کو ماننا ہوتا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں اس کو منوان تسلیم کرنا چاہیے. اگر کہ یا تو آئی ایس پی آر اس کی تردید کر دے کہ ایسے کسی قسم کے کوئی جذبات یا کوئی عزائم یا کوئی جس کو کہتے ہیں فیصلے آئی ایس پی آر یا ان کی سوچ ہی صحیح فوج میں یا جنرلز میں یا جنرل عاصم منیر میں یا ڈی جی ایسے کسی میں بھی اس قسم کی کوئی سوچ نہیں پائی جاتی، اور اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے تو انتہائی غلط بات کر رہا ہے اور ہم اس کے مکمل طور پہ تردید کرتے ہیں. تو اس قسم کے کسی بیان کی کسی وضاحت کا میں انتظار کر رہی ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ جب اگر خاموشی ہوتی ہے تو جو خاموشی ہوتی ہے وہ ایک ہاں ہی ہوتی ہے پھر. اچھا، تو اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو زمان پارک میں 14 مارچ کو ہوا وہ بیسیکلی ایک پلانڈ اور ایک ٹریپ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، وہ عمران خان سے کہتے تھے کہ جی آپ اسمبلی توڑیں، ہم ابھی الیکشن کرا دیتے ہیں. اور جب عمران خان سے نے اسمبلی توڑ دی کہتے ہم نے تو ٹریپ کیا تھا، آپ تو ٹریپ میں آ گئے اور ہمارا تو یہ ٹریپ تھا. تو 14 مارچ کو جو کچھ زمان پارک میں ہوا، سارا دن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ ہم ہر صورت عمران خان کو گرفتار کریں گے. اس سے پہلے بھی ایک آپریشن میں دیکھا تھا جس میں جو آئی جی اسلام آباد جو بیان دیتے رہے ٹیلی ویژن پہ کہ جی عمران خان کو تو ہر صورت گرفتار کریں گے. اچھا، یہ پورا 24 گھنٹے یہ ڈرامہ رہا، فورسز آتی رہی، تازہ تم دستے آتے رہے، شیلنگ ہوتی رہی، جوابی شیل پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. اور اس کے بعد دوسرے دن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تو ترجیح ہی نہیں تھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا، تو ہم تو ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. اب یہ جو ہے پھر کیا تھا، پھر مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ مریم نواز کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ایک جو ہے وہ عسکری جماعت ہے اور اس پہ پابندی ہو. اور اس کے بعد سے ایک نیا نیریٹو ان کو مل گیا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، جس طرح سے انہوں نے پولیس والوں پہ حملے کیے اور یہ سارا کچھ کیا. تو اب جو میں خبر آپ کو بیسیکلی دینا چاہ رہی ہوں وہ خبر یہی ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگر کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جو چودھری اعتزاز احسن صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، 30 اپریل کو ہی الیکشن ہوں گے. اگر 30 اپریل کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ وہ چیز ہوگی کہ پلاننگ سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی. ادروائز ایز پر پلان اگر صورتحال رہتی ہے تو اگلے 5 مہینے میں جو اب تک نہیں ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ ظلم ہوگا. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں، آپ یقین کریں کہ کل میرے پروگرام میں مسرت جمشید چیمہ صاحب واز انوائٹڈ، بٹ ایٹ 11th hour شی انفارم کہ جی میں اپنا موبائل سوئچ آف کر رہی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری لوکیشن ٹریس ہو پائے. پھر ہم نے ایک اور کو کال کی اور ان سے ہم نے بات کی کہ جی آپ ہمارے پروگرام میں آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے چکر میں ہم اپنی گرفتاری دے دیں. مطلب آپ نے یہ حالات پیدا کر دیے، ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ سب کے منہ بھرے ہوئے ہیں، سب کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. اور یہ میں صرف یہ میڈیا کی ہی دوستوں کے لیے کہہ رہی ہوں. اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جو کل تک آئین جمہوریت کرتے ان کی زبانیں نہیں تکتی تھیں اور منہ خشک نہیں ہوتے تھے، اور آج جو ہیں یا منہ خشک ہوتے تھے تو آج جو ہیں وہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں اور دلیلیں دے رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں. خیر اینی ویز یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا سارے کے سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس پہ سمپل سی بات ہے. لیکن پلان اب یہ ہے کہ اگلے 5 مہینے میں عمران خان کی جماعت کو یعنی پی ٹی آئی کو شدت سے کچلنا ہے. عمران خان صاحب کو قتل اگر کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب مینج نہیں ہو رہے تو پھر ہر صورت ایک آخری آپشن رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ان کو سر کو چلنا پڑے گا. اب عمران خان صاحب پہ آپ جتنے بھی میمز بنا لیں، جتنا بھی ان کا مذاق اڑا لیں کہ جی وہ ڈر رہے ہیں اور موت کا تو ایک وقت معین ہے. میں پوچھوں گی کسی سے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو اور بڑی اوتھینٹک آپ کے پاس یہ خبر ہو کہ جی آپ کو فلاں جگہ پہ مار دیا جائے گا تو پھر بھی آپ سینہ تان کے چلیں، تو یہ بڑا حفاظت اپنی تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ آپ اپنی حفاظت بھی کریں، آپ اپنی کیئر بھی کریں، آپ اپنے حفاظت کے انتظام بھی کریں. تو ایسا نہیں ہوتا. تو سمپل یہ کہ یہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے کہ اگلے 5 مہینوں میں ہر صورت کیونکہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب وہ تو بڑے کہہ چکے ہیں کہ جی اگر کہ میں واپس نہیں آ سکا تو پھر میں جو لندن پلان ہے اس کو میں ایکسپوز کر دوں گا. اور مریم صاحبہ نے بھی یہ تڑی دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ منڈے سے جو عمران خان صاحب کی یہ ایک تڑی ہے، یہ ایک دھمکی ہے، یہ ایک تھریٹ ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ جی منڈے کو میں اگر جو عمران خان صاحب کی نادیدہ قوتیں ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں یا ان کو گرفتار کرنے میں رکاوٹ ہے، ان کے ہم نام لینے جا رہے ہیں۔ تو میں تو بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ان کے بھی نام لیں کہ کون کر رہا ہے ان کو آج سپورٹ، تاکہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ اور یہ اس چیز کی کڑی ہے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کو فوری طور پہ گرفتار نہیں کیا، نااہل نہیں کیا، اور یا پھر اگر یہ بھی نہیں ہوتے تو آپ ان کو بے شک قتل کر دیں، لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تبھی ملے گی جب عمران خان سامنے نہیں ہوگا اور نواز شریف صاحب تبھی واپس آئیں گے اور تبھی الیکشن کیمپین چلائیں گے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔